پر کیا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور کوئی فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ مکی دور میں شدید مخالفت کے ماحول میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایسی ہی اپنوں کی مخالفتوں کا سامنا تھا، اسی لیے یہ مثال دے کر گویا آپ کو تسلی دی گئی۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنْدِ، اور قرابت والوں کا ظلم تکلیف میں آدمی پر ہندی تلوار لگنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنوں کی تکلیف کو ہندوستانی تلوار کے ساتھ تشبیہ دی۔ جیسے ہندوستان کی تلوار تیزی میں مشہور ہے، ایسے ہی اپنوں کی تکلیف درد میں مشہور ہے۔ ان ہوا الا رجل، یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جسے ایک جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو، یعنی کچھ دیر انتظار کرو، کوئی زمانے کی گردش، کوئی مصیبت یا فوت ہو جائے یا جان چھوٹ جائے، کسی بھی طرح یہ ٹل جائے۔ ویسے دیکھیں تو ان کی باتوں میں کتنا تضاد ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ اتنی صلاحیتوں کا مالک ہے کہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ کچھ دیوانہ ہے۔ یہ الفاظ ان کے اپنے دشمنی میں پاگل ہونے کی نشانی ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز میں سے 2 قسمیں، نر و مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس میں داخل کر لے، مگر ان میں سے وہ جس پر پہلے بات طے ہو چکی، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ یقیناً غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر چڑھ جاؤ تو کہہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر سوار ہوتے ہوئے بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ تو آپ پڑھتی ہی ہوں گی۔ ایک اور مسنون دعا، اسے یاد کر لیجئے گا، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ ریٹن اور اس کا ترجمہ آپ کو واٹس ایپ کلاسز میں بھیجی جا چکی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، اور کہہ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی اچھی سواری، اچھی رہائش کے لیے۔ اے میرے رب، مجھے اتار، ایسا اتارنا جو بابرکت ہو، اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے جب نئی جگہ یا نئی رہائش اختیار کریں، داخل ہوں، تو یہ پڑھیں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہمیشہ سے آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا، پھر ان کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں انہی سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال رکھا تھا، کہا یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر جو اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور بلا شبہ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کا کہنا مان لیا تو یقیناً تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں بن گئے تو تم نکالے جانے والے ہو؟ ہئی ہاتھا لما توعدون، دوری ہے یعنی امپاسبل ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مٹیاں اور ہڈیاں ہونے کے بعد دوبارہ قبروں سے زندہ نکالے جانے کی بات میں بہت دوری یعنی ناممکن ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری اس دنیا کی زندگی، ہم یہیں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، یعنی یہ پیدائش اور موت یہ سلسلہ تو شروع سے آ رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے بس، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جس نے اللہ پر ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور ہم ہرگز اسے ماننے والے نہیں ہیں۔
اس نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فرمایا بہت ہی کم مدت میں یہ ضرور پشیمان ہو جائیں گے۔ تو انہیں چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، بس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور زمانوں کے لوگ پیدا کیے، کوئی امت اپنے وقت سے آگے نہ بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنے رسول پے در پہ بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور انہیں کہانیاں بنا دیا۔ تذکرہ باقی ان کا رہتا ہے جن کا کام زندہ رہے، نیکیاں جاری ہوں، اور کیا خوبصورت وقت ہے صدقہ جاریہ کے کام کرنے کے لیے۔ رمضان صدقہ جاریہ کا سامان۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثم ارسلنا، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح غلبہ دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کے لوگ ہمارے غلام ہیں۔ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا، اور دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی جو رہنے کے لائق اور بہتے پانی والی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرزمین مصر ہے، لیکن صحیح یہ ہے جس کا ذکر سورہ مریم میں آیا ہے کہ وہ جگہ بیت المقدس کے قریب کھجوروں والی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور مریم علیہ السلام کو نیچے سے آواز دی گئی کہ غم نہ کر، تیرے نیچے تیرے رب نے ایک ندی جاری کر دی ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا تو وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، بس کھا پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ، یعنی ٹینشن نہ لے اور اللہ کا شکر ادا کر۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کھائے کا عملوں پر اثر ہوتا ہے، اسی لیے حلال طیب ضرورت جتنا کھایا کریں، جنک سے بچا کریں اگر عمل صالح کی متمنی ہے۔ اسی کا رسولوں کو حکم دیا گیا۔ ہم کھاتی اپنی مرضی کا ہیں، چاہتی آؤٹ آف دس ورلڈ ہیں، تو اس لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ انی بما تعملون علیم، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو۔ پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر گروہ کے لوگ اسی پر بہت خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، سو تو انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دے۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ذریعے ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دے کر ریلیکس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اور دینے کی اور قبولیت کی فکر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون، یہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کے دل اس سے سخت غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کئی کام ہیں، بس دین کے سوا سب کو ترجیح بنایا ہوا ہے، وہ انہی کو کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے، آج مت بلبلاؤ، لا تجأروا اليوم، بے شک تم کو ہماری طرف سے مدد نہ دی جائے گی، بے شک میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، رات کو باتیں کرتے ہوئے اسی کے بارے میں بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے اس بات میں خوب غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو وہ اسے اوپرا سمجھنے والے ہیں، یا کہتے ہیں اسے کوئی جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر حق کو برا جاننے والے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہی نہیں ہیں اپنے غلط پرانے طریقوں کو چھوڑنا۔ تو اب ایک بات ان کے باپ دادا کو صحیح سمجھ نہیں آئی تو کیا یہ اسی کو جاری رکھیں گے؟ انہیں عقل نہیں، شعور نہیں، یا یہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ،
اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے بگڑ جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یا تو ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتا ہے تو تیرے رب کی آمدنی بہتر ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے، اور بے شک تو یقیناً انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو بھی تکلیف لاحق ہے دور کر دیں تو بھی وہ یقیناً اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے، اس حال میں کہ بھٹک رہے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کسی سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا اچانک وہ اس میں نا امید تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کا بدلنا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو یہی وعدہ دیا گیا، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ کہہ یہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے اللہ کا ہے۔ کہہ دے پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دے پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہہ کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے۔ کہہ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ یعنی جب ہر بات کا معقول جواب تمہیں سمجھ بھی آتا ہے تو پھر جادو کہہ کر کیوں انکار کرتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس کامل سچ لائے ہیں اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا۔ اس وقت ضرور ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اسے لے کر چل دیتا، اور یقیناً ان میں سے بعض پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کیا بیان کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سارا کنٹرول میرے پاس ہے۔ انہوں نے نبیوں کو ولیوں کو بھی با اختیار بنا رکھا ہے، بلکہ اللہ سے بھی بڑھ کر۔ سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ قل تو کہہ دے ربی اے میرے رب، اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ جب آس پاس ظلم زیادتیوں کا بازار گرم ہو تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم بنا کہیں کچلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تیز آندھی تیز بارشیں دیکھتے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اکثر یہ دعا مانگا کرتے اللہم انی اسألوک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة